السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئتا الف مرۃ وبارک وسلم الف مرۃ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران اسلام، درود تاج پڑھنا کیسے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حدیث میں کیا درود تاج کا حدیث میں درود تاج کے کوئی ریفرنس موجود ہے؟ بین و توجہ۔ الجواب: عزیز من، درود تاج قرآنی آیت نہیں، یعنی اعمال قرآنی سے نہیں، احادیث مطہرہ سے بھی ثابت نہیں، لیکن بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں، اور صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے ہمارے سینے تک، اور صبح و شام ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ہمارے معمولات میں داخل نصاب ہے۔ درود تاج کے مصنف مؤلف شیخ ابو بکر بن سالم جو حسینی سید ہے، یہ ان کا مؤلف ہے۔ بعض لوگوں نے امام ابو الحسن شاذلی کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ درود تاج کے مؤلف اور مصنف وہ ہے مؤلف، اور وہ نام کچھ ایسے لکھا ہے امام قطب الدین الحسینی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے الدریری کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ لہذا درود تاج کے مؤلف شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ علیہ، جو حسینی سادات میں سے ہیں، عالم کبیر، عارف باللہ، اوق کے قطب الجن والانس تھے۔ درود تاج بے پناہ فیوزات اور برکات کا منبع ہے، یا بے پناہ فیوز و برکات کا منبع ہے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کا محبوب وظیفہ ہے۔ سینکڑوں بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ صوفیاء اور اولیاء نے یہ درود پاک خود بھی پڑھا، اور اپنے سلاسل طریقت میں اپنے ارادت مندوں، متقدین، کرم فرما، محسنین، مریدین کو پڑھنے کی بھی تلقین کی۔ اس درود پاک میں پڑھنے والے کو بہت فیوز اور برکات نصیب ہوتے ہیں، لیکن ساتھ بتاتا چلوں، بعض فتاوی جات میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں شرک کا شبہ ہے، تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی درود تاج پہ بہت تعلیم کی ہے، ویڈیو بھی بن گئے ہیں، 2 احباب کو بھی بتایا ہے۔ تو اب دوبارہ آپ لوگوں کو میں تلقین کر رہا ہوں کہ جب درود تاج آپ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اب جب ہم نے اللہم پڑھا، اے پروردگار عالم، تمام مخلوقات الہیہ کا رب، اے پروردگار عالم، ہمارے آقا و مولا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما،
تو رحمت کے معنی قرب کے ہیں کہ مزید اس کو قربت عطا فرما. تو پھر صاحب تاج، جو صاحب تاج ہے، صاحب معراج ہے، براق والے ہیں، جھنڈے والے ہیں، دافع بلا ہے، اور جو بلاؤں کو، جو قحط کو، جو مرض کو اور دکھوں کو دور کرتا ہے. تو یہاں اللہم، سب سے پہلے ہم نے اللہم کا صیغہ پڑھا. اللہم میں سب کچھ آ گیا کہ اے پروردگار عالم. جب ہم نے ندا کی اللہ کو تو نیچے پھر دافع البلا کی خود سمجھ آ گئی. پھر نیچے دافع البلا ہے، یعنی اپنے پیغمبر کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، ہمارے آقا و مولا کے وسیلے سے دافع البلائے، جو بلائیں دفع ہوتی ہے، جو وبا، جو قحط، جو مرض، آقا کریم کے وسیلے سے. تو اس میں بھائی کون سا حرج ہے؟ آپ لوگ اللہم کو نہیں دیکھتے اور دافع البلا کے ڈائریکٹ تشریح کہتے ہیں. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا مانے یا خدا جانے، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں. تو دافع البلائے کے معنی یہ ہوا، یعنی مفہوم کچھ جو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، وسیلہ، ذریعہ. دافع البلائے جن کی وسیلے سے بلا، وبا، قحط اور مرض یہ دفع ہوتے ہیں. اچھا، پھر میں خود اس میں جس طریقے سے پڑھتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی. 2-3 جگہوں پہ ذرا ترمیم بزرگان دین نے کی ہے جو میرے سینے تک پہنچا ہے، تو آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم واللواسم وجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس العارفین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى. اس میں والیتامى کا لفظ زیادہ کرنا ہے. محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلع العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جمیع سالی صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. تو درتاج میں 3 جگہ پہ ترمیم جو ہمارے مشائخ سے مجھے پہنچی ہے وہ یہ ہے: واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ. فوق اوپر، سدرۃ المنتہی کے اوپر. تو آپ لوگوں نے سفرہ کے بعد وفوقا 2 نقطے والے کاف کے ساتھ سدرۃ المنتہی یہ لفظ پڑھنی ہے. اور پھر جب آپ محب الفقراء والغرباء والیتامى کا لفظ زیادہ کرنا ہے، یہ 2. اور پھر بلع العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جمیع سالی صلو علیہ وآلہ، یہ 3. اور چوتھی سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو جب آپ لوگوں نے اللہم پڑھا، کتابوں میں آیا ہے جس طرح اللہم میں سارے اسماء حسنہ آ گئے، تو آپ نے اللہ کو اسماء حسنہ سے پکارا، تو پروردگار عالم سے آپ نے پکارا، اس کو ندا کی، اس سے مدد طلب کی، اس سے استغاثت کی۔ پھر نیچے یہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، حضور علیہ السلام کا صفت ہے، تو حضور علیہ السلام کی صفت، حضور علیہ السلام کی تعریف اور حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا افضل ترین عمل ہے اس کائنات کا۔ تو یہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگ بالکل پڑھیں، بالکل جائز ہے، کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ سینہ بسینہ علم لدنی صاحبان بھی شجر رکھتے ہیں جس طرح علم ظاہر کے لوگ رکھتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔